شروع اللہ کے بابرکت نام سے۔ آج جس جگہ پاکستان ہے، سینکڑوں سال پہلے یہاں کیا تھا؟ پتھروں کے زمانے یعنی سٹون ایج کے دوران جب انسان ہر چیز پتھروں سے بناتا تھا، جیسا کہ اوزار اور ہتھیار وغیرہ، اور شکار سے اپنی غذا حاصل کرتا تھا، تو کیا اس وقت اس خطے یا اس ریجن میں کچھ تھا یا نہیں؟ پتھروں کے زمانے کے بعد جب انڈس سیولائزیشن کا آغاز ہوا، کہ جس کے بارے میں ہم بار بار پڑھتے یا سنتے ہیں، تو وہ انڈس سیولائزیشن کہاں پر شروع ہوئی اور اس کا ہماری ہسٹری کے ساتھ کیا لنک ہے؟ پھر جب ہمارے پاس انڈس سیولائزیشن کے بعد آریان آئے جو کہ سینٹرل ایشین کنٹریز سے آ کر پورے بر صغیر کو کنٹرول کرنے لگے، ان کا ہماری تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ پھر ٹیکسلا ریجن کی گندھارا تہذیب ہے، اس کا پاکستان کی تاریخ سے کیا تعلق ہے؟ اور کچھ امپائرز جیسے موریہ امپائر اور ہنس امپائرز کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبادت علی مہران اور آپ دیکھ رہے ہیں نبض جہان۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ ریسرچ بیسڈ کرنٹ افیئرز اور ہسٹری کی تفصیلات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ بر صغیر یا سب کانٹیننٹ اصل میں ایشین کانٹیننٹ یا بر اعظم میں ایک چھوٹا سا کانٹیننٹ تھا، جس میں آج پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش اور بھوٹان وغیرہ آتے ہیں۔ اسی کا ایک حصہ پاکستان ہے جو کہ ہمارا پیارا ملک ہے۔ یہاں ہم پاکستان کی اگر تاریخ پر بات کریں تو 1947 میں جب پاکستان اور انڈیا ایک دوسرے سے الگ ہو رہے تھے تو دونوں کے درمیان باؤنڈری قائم کرنے کے لیے ایک کمیشن بنا، اور اس کمیشن کے ایک ممبر آرکیولوجسٹ جس کا نام سر مورٹیمر ویلر تھا۔ جب مسٹر مورٹیمر ویلر نے پاکستان والے ریجن کا جائزہ لیا تو اس آرکیولوجسٹ نے کہا کہ اس خطے کی تاریخ بہت پرانی ہے، تقریباً 5000 سال پرانی۔ پھر اس 5000 سال پرانی پاکستان کی اس تاریخ کو اس آرکیولوجسٹ نے ایک کتاب کی شکل میں تحریر کیا، جس کا نام اس نے 5000 years of پاکستان رکھا۔ اس ویڈیو میں ہم 5000 کی بجائے 50000 سال پرانی تاریخ سے شروع کریں گے۔ پتھروں کے زمانے یعنی سٹون ایج میں بھی پاکستان کا یہ خطہ آباد تھا یا نہیں؟ اس بارے میں تاریخ دان سون ویلی کا نام لیتے ہیں، یعنی وادی سون جو کہ راولپنڈی اور جہلم کے قریب پوٹھوہار ریجن میں واقع ہے۔ ہسٹورینز کے مطابق یہ علاقہ آج سے تقریباً 50,000 سال پہلے سے آباد رہا ہے۔ تاریخ دانوں کے اس دعوے کے پیچھے وہ نشانات اور ثبوت ہیں جو اس وادی میں مختلف مقامات سے حاصل ہوئے ہیں، خاص کر پتھروں کی بنی ہوئی مختلف چیزیں اور پتھروں پر کھدے ہوئے مختلف نشانات، اور ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر 9000 سال پہلے کی بات کریں تو اس وقت سون وادی میں لوگوں نے جانور پالنا اور کاشتکاری کرنا شروع کر دی تھی۔ چونکہ انسان جب پتھروں کے زمانے میں تھا تو جانور پالنے اور کاشتکاری کا نام و نشان نہ تھا، اور نہ ہی انسان کی عقل ایسی کسی چیز کو ہزاروں سال تک ایجاد کر پائی۔ اس لیے ان تمام شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے تقریباً 50,000 سال پہلے پتھروں اور شکار پر گزارا کرنے والے لوگ موجود تھے، جنہوں نے بعد میں ترقی کی اور جانور پالنے اور کاشتکاری جیسے لائف سٹائل کو بھی اپنایا۔ اور اب آتے ہیں کہ 6000 سال قبل مسیح آج کے بلوچستان، KPK اور پنجاب والے خطوں میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں بن چکے تھے جو کہ کاشتکاری کرتے تھے۔ 3000 سال قبل مسیح بلوچستان کے پہاڑی علاقوں میں بھی آبادیاں بننا شروع ہو چکی تھی، جیسا کہ بلوچستان کا ایک مشہور علاقہ مہر گڑھ آج سے 3000 قبل مسیح آباد تھا۔ یہ 4 ایویڈنسز اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ پتھروں کے زمانے یعنی سٹون ایج میں بھی پاکستان کا خطہ آباد تھا، یعنی پاکستان کی آج کی تہذیب اور آبادی کے پیچھے ہزاروں سال پرانی تہذیبیں اور آبادیاں موجود تھیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ بر صغیر میں سٹون ایج کے بعد کون سی پہلی تہذیب نمودار ہوتی ہے، اور یہ وہی تہذیب ہے جس کے بارے میں ہم پہلے ذکر کرتے ہوئے آئے ہیں،
یعنی انڈس ویلی سویلائزیشن، جو کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 3300 سال پہلے اس خطے میں آباد رہی، اور یہ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آج کے صوبہ سندھ اور صوبہ پنجاب میں بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس تہذیب کو انڈس سویلائزیشن کے علاوہ ہڑپا سویلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنوبی ایشیا کی سب سے پہلی اور بڑی سویلائزیشن تھی۔ انڈس ویلی سویلائزیشن جب اس خطے میں آباد تھی تو اس وقت دنیا میں اور بھی بہت سی مشہور اور پرانی تہذیبیں آباد تھیں، جیسا کہ نائل سویلائزیشن مصر میں اور میسوپوٹیمیا سویلائزیشن سمر میں آباد تھیں، جس کا موجودہ نام عراق ہے، اور تیسری یلو ریور سویلائزیشن جو کہ چائنا میں موجود تھی۔ ہسٹوریکلی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دنیا میں جب مختلف خطے مختلف تہذیبوں سے آباد تھے تو اس وقت یہ بر صغیر کا خطہ بھی اسی طرح سے آباد تھا۔ آخر یہ سویلائزیشن کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے اس کو شروع کیا؟ کچھ کا ماننا یہ ہے کہ یہاں آباد مقامی لوگوں نے اس کی شروعات کی تھی۔ ان لوگوں کی ہسٹری کا تو نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آئے، لیکن کچھ تاریخ دانوں کا اس کے متعلق ماننا ہے کہ اس سویلائزیشن کو میسوپوٹیمیا والوں نے شروع کیا تھا۔ وہ اس طرح کہ ایران، عراق وغیرہ کے علاقوں میں جو لوگ آباد تھے وہ یہاں آئے اور یہاں آ کر دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ آباد ہو گئے اور اس تہذیب کا آغاز کیا، اور بعد میں میسوپوٹیمیا کے علاقوں اور دریائے سندھ کے ساتھ آباد علاقوں کے درمیان تجارتی تعلقات قائم کر دیے۔ جبکہ کچھ تاریخ دان اس بات کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کے لوگوں نے انڈس سویلائزیشن شروع کی، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ اس تہذیب کے نمودار ہونے کے شواہد زیادہ واضح تو نہیں، البتہ اس انڈس سویلائزیشن اور میسوپوٹیمیا سویلائزیشن کے آپس میں تجارتی تعلقات ضرور تھے، اور بعد میں انڈس سویلائزیشن میں دو بڑے شہر بنے، جس میں سے ایک کا نام موہنجو داڑو اور دوسرے کا نام ہڑپا رکھا گیا۔ موہنجو داڑو سندھ اور ہڑپا آج کے پنجاب کے دو بڑے شہر تھے، اور 1920 کی دہائی میں جب آرکیولوجسٹ نے جیوگرافیکلی اس خطے کو دیکھنا شروع کیا اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ موہنجو داڑو جو کہ سندھ میں سکھر کے قریب ہے اور ہڑپا جو کہ پنجاب کے جنوبی علاقے لاہور کے قریب ہے، یہ دو شہر بہت زیادہ ویل پلانڈ اور ویل اسٹیبلشڈ تھے۔ جب ان آرکیولوجسٹ نے ریسرچ کی تو انہوں نے مشاہدہ کیا کہ یہاں کے رہنے والے لوگوں نے اپنے گھر نہایت صفائی اور خوبصورتی سے قطاروں میں بنائے ہوئے تھے۔ سیکنڈلی انہوں نے مشاہدہ کیا کہ ان گھروں کا سیوریج سسٹم بھی تھا، گلیاں بھی بنی ہوئی تھیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بر صغیر کی انڈس سویلائزیشن اس وقت کی انتہائی ماڈرن اور ویل سٹرکچرڈ سویلائزیشن تھی۔ ان لوگوں کے پاس مختلف کام کرنے کے ہنر بھی تھے۔ یہ لوگ پکٹوگرافی بھی کرتے تھے، یعنی پتھروں پر تصاویر کھودتے تھے، کیونکہ موہنجو داڑو اور ہڑپا میں کئی ایسے پتھر ملے ہیں جن پر تصاویر کنندہ ہیں، اور تاریخ دانوں کا ماننا ہے کہ یہ ان لوگوں کی زبان تھی۔ جو زبان یہ لوگ استعمال کرتے تھے، اس زبان کو آج تک کوئی سمجھ نہیں پایا۔ ان لوگوں کے پاس اپنی مہریں بھی تھیں۔ موہنجو داڑو اور ہڑپا کے لوگ مارکیٹ کا کام بھی کرتے تھے، ان کے پاس بہت مقدار میں غلات تھے، اور ان کے پاس کوپر اور برونز بھی تھے جس سے یہ لوگ ہتھیار بھی بنایا کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کے پاس لوہا یعنی آئرن نہیں تھا، اور شاید یہ لوگ لوہے کو دریافت نہیں کر سکے تھے اور لوہے سے واقف بھی نہیں تھے۔ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ سویلائزیشن آخر کیسے ختم ہوئی۔ یہ سویلائزیشن فارن انویڈرز کے آنے سے ختم ہوئی یا اس کی کوئی اور وجہ تھی، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آریان سویلائزیشن پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اب تک لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا خدا حافظ و نگہدار۔